اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو کر دے گا تم میں فیصلہ، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ زندگی کے عام معاملات کے اندر یا صلح و جنگ کے حوالے سے اگر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے 5واں اصول بیان کیا ہے۔ 4 اصول اس سے پہلے ذکر ہو چکے، یہ 5واں اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کی علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، اور جتنی بھی تعریفیں ہیں ان سب کا خلاصہ لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے خوف کو کہا جاتا ہے، کفر اور شرک سے بچنے کو کہا جاتا ہے، معاصی سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رائے ہدایت کو کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، نیکی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ تقوی یہ چیز ہے۔ اور جو تقوی ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا حسب نسب، تمہارا جاہ و جلال، تمہارا عہدہ، اس طرح کی کسی قسم کی کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس انسان کی قدر اور اہمیت ہے وہ اس کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو متقی ہے۔ اور پورے کا پورا قرآن بھی یہ متقین کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو ہدایت ہے، سبق ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ تو تقوی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو انسان دیانتداری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک راستہ ہے تقوی کے اختیار کرنے کا۔ حدود اللہ کا احترام کرتا ہے، شبہات سے بچتا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ جس طرف یقین ہے کہ ہاں حلال ہے تو اس کو کر دیا، یقین ہے حرام ہے اس کو چھوڑ دیا، بیچ بیچ میں نہیں رہتا۔ تو اس زندگی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے تقوی سے؟ کیفیت علماء نے لکھے یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر انسان کا میلان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا، پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں کرے، جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے، اس سے مجھے اجر و ثواب ملنا ہے، بس اس طرف اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس کا لگاؤ اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس سے کیفیت ایک پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دل کرتا ہے اس کو نیکی کرنے کا۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے توضیح القرآن کے اندر لکھا ہے کہ تقوی کی خاصیت کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تقوی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کے لیے نیکی اور بدی میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، تمیز پیدا کر دیتے ہیں۔ اور گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں انسان کو تمیز باقی نہیں رہتی، وہ جیسے مرضی زندگی گزارے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں برائی کا کام کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ نیکی کرتا بھی ہے تو وہ اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اس کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تکمیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال
اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیا وہ یہ اصول بیان کیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کے اندر جو سب سے اہم جز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ سب سے اہم جز ہے تقوی کے اندر۔ تو بہرحال یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، پہلی بات کیا ہوگی کہ کر دے گا تم میں فیصلہ کر دے گا۔ مطلب یہ کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سورت کو، انفال کو اور توبہ کو غزوہ بدر کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر جہاد کا ذکر ہے۔ تو جب صحابہ نے اس رات تقوی اختیار کیا، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، اس کو بیان کیا، تو اللہ نے کیسے حالات کے اندر مسلمانوں کو فتح دی اور کیسا زبردست فیصلہ کر دیا کفار اور مسلمانوں کے درمیان کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن گیا۔ یہ دیکھو کہ کتنے سے صحابہ تھے، مٹھی بھر، اور کتنی بڑی تعداد تھی کفر کی، اور کیسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت اس طریقے سے پھر فیصلہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی ہو جائے، تقوی اختیار کرے انسان، متقی بن جائے، تو پھر اللہ رب العزت ایسا فیصلہ کریں گے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن جائے گا۔ تو یہاں پر غزوہ بدر میں رات کو صحابہ روئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان یہ کام کرے گا تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزتوں سے نوازے گا اور کفار کو ذلیل کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط پہلی ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی نہیں ہوگا، ایک ظاہری رنگ ڈھنگ ہوگا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے جتنا بڑا تقوی اختیار کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت عزتوں سے نوازے گا، کفار کو ذلیل کرے گا، ایک زبردست قسم کا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں سے اللہ رب العزت معافی عطا کریں گے۔ یہ سب سے بڑا، ہر انسان اس چکر میں پڑا رہتا ہے، اور ہر دعا کے اندر انسان مانگتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر صغیرہ کو، کبیرہ کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، محفل میں اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، مطلب ہر طرح کے انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دوسرا اس کے لیے انعام اللہ نے کیا رکھا؟ جو انسان متقی ہو جائے گا، دوسرا انعام اللہ نے یہ رکھا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت گناہ بخش دے گا اس کے انسان کے۔ اور تیسرا کیا رکھا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا۔ سب سے بڑی بات، بخشش جس کو مل گئی اس کے لیے تو سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کے اوپر جو تیسرا انعام رکھا ہے وہ یہ انعام رکھا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے جی؟ بخش دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، بخشش ہر انسان کی چاہت ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد تقوی کے جو انعامات ہیں، 3 انعام اللہ نے بیان کیے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ پہلا انعام یہ کرے گا کہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، کفر اور تمہارے درمیان ایک زبردست فیصلہ کرے گا اور تمہیں عزت ملے گی۔ دوسرا یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ دوسرا انعام یہ کروں گا، اگر متقی بن جاؤ گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور تیسرا اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کام کروں گا کہ تمہیں بخش دوں گا۔ تینوں بہت بڑے بڑے انعام اللہ نے رکھے ہیں۔ مطلب اس میں ان تینوں انعامات کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت ایک فیصلہ کریں گے کفر اور اسلام کے درمیان، تو اسلام کو جب اللہ رب العزت عزت دیں گے تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے تو عزت کب ہوگی؟ جب مومن تقوی اختیار کریں گے۔ آمنو ان تتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں 3 انعامات اللہ نے بتا دیے کہ یہ ہوں گے، اور یہ اللہ کا فضل تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت انعامات سے نوازیں گے۔ تو یہ 5واں اصول تھا۔ اگر ہم جنگ اور صلح کے اندر کامیابی چاہتے ہیں یا زندگی کے عام معاملات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔